اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے راس کھا جانا یا راس کے متعلق سوچنا۔ راس جمع پونجی، سرمایہ آپ کا، ایسٹ آپ کا، محنت آپ کی، کوشش آپ کی یا عطا رب کی، یہ کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ انسان جب کاروبار یا نوکری یا کوئی کام کی طرف جستجو کرتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں وہ سیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہیں پر وہ کمیٹی جس کو بی سی آپ کہہ سکتے ہیں، بی سی ڈال لی، کہیں پر کوئی گولڈ کی چیزیں سیو کرنا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں پر کچھ پیسہ جو ہے وہ کسی کونے کھانچے میں رکھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو راس کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ راس ہے۔ مڈی بھی اس کو کہتے ہیں۔ کسی کی 5000 راس ہے، کسی کی 10 ہے، کسی کی لاکھوں میں ہوتی ہے، کروڑوں میں، اس سے آگے اس سے آگے۔ اب بات ٹینشن یا ڈپریشن کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اس اکاؤنٹ کو چیک کرتے ہیں اور اس راس کے اندر، اس جمع پونجی کے اندر مزید مال کا نہ ہونا یہ آپ کے لیے باعث پریشانی بنتی ہے۔ اس پہ پھر آپ اندر ایک فرسٹریشن، ایک ٹینشن، ایک ڈپریشن، ایک عجیب سی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کا اثر، جس کا عمل دخل آپ کی لائف کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے مال اسباب کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر ایک اٹیک سا آتا ہے ایک دم سا۔ اور یہ اٹیک جو ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے جو آتا ہے۔ اب اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں تاکہ ہو سکتا ہے اس ڈسکشن سے کچھ ایسے افراد جو اس وقت اس پریشانی کے عالم میں ہیں، اس ٹینشن کے عالم میں ہیں، یا اس فکر لمحہ کے عالم میں ہیں کہ ہم اپنے پیسے، ہم اپنی راس، ہم اپنی جمع پونجی جو ہے وہ کھائی جا رہے ہیں اور وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو جو افراد یہ سوچتے ہیں یا جو نظریہ رکھتے ہیں، یہ کنفرم ایک بات ہے کہ ان کو اپنے اس راس سے، اس جمع پونجی سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ بے حد محبت۔ کسی چیز سے جب آپ کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، یا اس کا ایک حب یا اس کی لگن جب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اسپیشلی مال کی، پیسے کی، راس کی، تو وہ اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے تو وہ واقعی پریشانی کی باعث بنے گی۔ لیکن در حقیقتاً ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہیں، سب سے پہلا سوال ایک اٹھتا ہے، یہ راس آئی کہاں سے؟ اس راس کو دینے والا کون ہے؟ اتنے وسائل بنانے والا کون ہے؟ اتنی جمع پونجی اکٹھا کرنے والا کا وسیلہ کون ہے؟ جب آپ اس طرح اپنی تھوڑی سی ذہن کو، اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے کہ یار آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اس دنیا میں، اور کرتے 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 آج اگر آپ اس مقام پر ہیں یا اس مقام پر ہیں، اس پوری ہسٹری میں یا اس پوری کہانی میں یا اس پوری سٹوری میں یہ راز بنانے والی ذات کس کی ہے؟ پھر شاید آپ کا یہ نظریہ تبدیل ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ راز کریٹ کر سکیں، جمع پونجی حاصل کر سکیں، جمع پونجی کو سیو کر سکیں۔ تو ایکچول راس، ایکچول جمع پونجی، ایکچول ایسٹ یہ کس کا ہوا؟ یہ رب کا ہوا۔ اب ہم جو ایکچول مالک ہے اس سے ہٹا کر اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ شروع سے ہی ہمارا نہیں تھا، یہ شروع سے ہی راس ہماری نہیں تھی، یہ شروع سے ہی جمع پونجی ہماری نہیں تھی، یہ رب ہی کی تھی۔ صرف اس نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کے لیے، ایک فردر ٹائم کے لیے، یا ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اس کا مالک بنا دیا ٹیمپرری طور پر۔ اب وہ جب ٹیمپرری طور پر ہم مالک بنتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یار یہ تو میرا ہے اور میں نے 2 سال میں اتنا کھا لیا، اب اس میں پلس نہیں ہو رہا۔ یہاں سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اور یہی توکل کی کمزوری ہے۔ اور جب یہ کانسیپٹ لے کر چلیں گے آپ کہ نہیں یہ سب اللہ کا ہے اور اللہ نہیں دیا ہے،
اور اللہ نے اس کو واپس لینا ہے. اور یہ بھی کتنا رب کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس راز کو یا اس جمع پونجی کو کھا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کر رہے کہ آپ کوئی عیاشی کر رہے ہیں یا آپ کوئی تماش بینی کر رہے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے یا کوئی لاس ہو گیا ہے. یہ جب آپ چیزیں اپنے اندر لائیں گے نا تو یہ اس سے یہ کانسیپٹ جو آپ کا ایک نیگیٹو کانسیپٹ کہ جی بس پیسے میرے ختم ہوئی جا رہے ہیں, میری راس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, تو پھر اس میں ایک تبدیلی آئے گی. اور انسانیت کی اصلاح کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں پراپرلی رکھیے گا کہ جو بھی آپ ارن کرتے ہیں, جو بھی آپ کی راس ہے, جو بھی آپ کی جمع پونجی ہے, یہ رب نے دی ہوئی ہے آپ کو, آپ کی خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور اگر آپ گمان کرنا شروع ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں, جان لیں کہ معاملہ کہیں نہ کہیں پر کوئی خسارے کی طرف جاتا ہے. عموماً ڈسکشن ہوتی ہے, آپ بھی لوگوں سے ملتے اٹھتے ہیں, سوشل سرکل ہوگا, ظاہری بات ہے دنیا دار لوگ ہیں, تو اس میں جب کہیں بزنس میتھڈ کی بات آتی ہے, کاروبار کی بات آتی ہے یا نوکری کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے. شاید روزانہ, یہ شاید 2 دن بعد, یہ شاید 6 دن بعد, یہ شاید 10 دن بعد. کیوں کیا جاتا ہے ٹاپک ڈسکس؟ اس لیے کہ اب یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو مال, ہماری جو راس ہے, اس کے ساتھ ہمیں بہت شدید لگاؤ ہو گیا ہے. ہمارا اس کے ساتھ اب ایسا رشتہ ناتا ہو گیا ہے کہ یہ ہر ماہ یا ہر 10 دن میں یا ہر 15 دن میں اگر یہ کمتی کی طرف جا رہی ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک نیگیٹو وسوسہ آتا ہے. اور یہ وسوسہ اس وقت تک آتا رہے گا جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر میں اور آپ نہیں کریں گے کہ یہ راز جمع پونجی کا مالک صرف اور صرف رب کی ذات ہے. اور جس دن یہ چیز رجسٹرڈ ہو جائے گی ہمیں کہ واقعی اس کا مالک وہ ہے اور اسی نے ہمیں اس قابل کیا ہے. نہیں تو ہسٹریاں اٹھا کر دیکھ لیں آپ, پیچھے جا کر اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں. کوئی 20 سال پیچھے چلا جائے, کوئی 30 سال پیچھے چلا جائے, کوئی 40 سال پیچھے چلا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب نہیں ہوتے نا تو اس وقت ایک روٹین میں زندگی آپ گزار رہے ہوتے ہیں. اس روٹین میں اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اس کے چکر میں نہیں آپ آتے. جب راز بننا شروع ہو جاتی ہے نا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں جی حساب کتاب شروع ہو گیا. تو حساب کتاب میں پھر جب آپ کرتے ہیں کہ وہ پچھلے سال میں نے اتنے ہزار کمائے یا اتنے لاکھ کمائے, تو وہ اس سے نا آپ کا خون جو ہے یہ بڑھتا ہے, کھلتا ہے, اس کے اندر رنگینی آتی ہے. اچھا یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. اس حساب سے جو اخراجات ہیں, اس حساب سے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہم بڑھاتے جاتے ہیں. کیوں؟ ارننگ کی وجہ سے راس بڑھ رہی ہے. اچھا اب فیز ایسے آتے ہیں زندگی میں جس میں کچھ ماہ, کچھ دن, کچھ ہفتے, کچھ سال بھی لگ جاتے ہیں کہ انسان کو وہ جو راس دی گئی ہے اس میں شاید رب کی منشا, شاید رب کی رضا کہ اب آپ اس کو بیٹھ کر کھائیں. ضروری نہیں کہ آپ ایفرٹ کریں. اور وہ جو بیٹھ کے کھانے والا سلسلہ نا, وہ بیٹھ کے انسان نہیں کھاتا, وہ انسان کوڑنا شروع ہو جاتا ہے اندر ہی اندر اندر اندر. ہو اب اتنے ہزار کم ہو گئے, اب اتنے لاکھ کم ہو گئے, اب اتنے کم ہو گئے. اب یہ چیز تو اس نے اخذ کر لی کہ یہ کمتی کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہے اس راس کو, اس جمع پونجی کو بڑھانے کے لیے. یہ بھی اس کے خسارے کی بات ہے, کیونکہ راس بنانے والا, راز دینے والا, راز کو جمع کرانے والا, جمع پونجی کو بڑھانے والا, پلس کرنے والا, اس کو آپ بھول گئے ہیں. جب اس کو بھولیں گے تو ظاہری بات ہے راس نے تو کم ہونا ہے نا. بات کو رکھتے ہیں جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. جی جناب. سر جب بھی میں کاروبار, میرا کاروبار کا مسئلہ یہ ہے, میں پڑھائی بھی بہت کرتا ہوں, دروشی بھی بہت پڑھتا ہوں, تو یہ گھر والے تو میرے کہتے ہیں کہ تم جادو ہی کرتے رہتے ہو ہمارے پر. حالانکہ میں مانگتا رہتا ہوں اللہ سے. جی جی. تو میری کبھی بس مجھے امید نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. جی جی. جب میں پیسے ڈالتا ہوں نا دکان پر تو ختم ہو جاتے ہیں. اچھا جی. کمائی کم ہوتی ہے. ہاں جی. آمدن کم ہے, کمائی زیادہ ہے سر. آمدن سر میرا نام ناصر علی ہے. جی جی. تو والدہ کا نام سکینہ اختر ہے. اچھا جی. اب آپ میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جناب؟ یہی پوچھنا, کوئی وظائف بتا دیں آپ. اچھا چلیں, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس میں وظائف ہم نہیں بتاتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے بولا, اور یہ ہر دوسرے یا تیسرے گھر کی کہانی ہے, یہ بھی آبزرویشن کا ٹاپک ہے, جس میں ہوتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے ڈالے اور وہ کم ہوتے گئے, ہم نے مزید پیسے ڈالے اور وہ کم ہوتے گئے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے, یہ سمجھنا ہے اس بات کو, اس نقطے کو ذرا سمجھنا ہے کہ پیسے آئے کہاں سے, راس جو ہے آئی کہاں سے, رب نہیں دی نا جی. اب جب اس کے ایگزٹ ہونے کا ٹائم ہے تو اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں, اس وقت پریشانی اپنے اوپر حاوی ہو رہی ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا. اور اگر اس کو پراپرلی ہم سمجھ لیں اس کی بنیاد کو کہ یہ ہے کیا, پھر ہمیں علم ہوتا ہے کہ نہیں مالک وہ ہے, اس کی مرضی ہے آج وہ تھوڑا دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے آج وہ زیادہ دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے وہ نہیں دے رہا ہے. آپ کا یا میرا زور نہیں ہے اس کے آگے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب بات کرتے ہیں شیطانی حملے کی. شیطانی حملہ جب بھی حساب کتاب آپ کریں گے اپنی راس کو, اس وقت بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب اس خطرناک حملے کے ساتھ ذرا سنیں آپ. امیجیٹ لائٹیں بھی آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں جناب, کنزمپشن پیٹرول کی وہ بھی کم کر دی جاتی ہے. اس کا حالانکہ راز سے کوئی تعلق نہیں ہے, سوچ کی بات کر رہا ہوں. آبجیکشن, بات بات پہ لڑائی, بات بات پہ جھگڑا, بیوی سے نکتہ چینی, والدین سے ایشو, اولاد کے ساتھ اخراجات روک لو, یہ کر لو وہ کر لو. یہ کس وجہ سے؟ اب یہ آپ کی ذاتی ایک فکر, آپ کی ذاتی ایک پریشانی جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, بلا وجہ اس کا بخار, بلا وجہ اس کا اثر, یہ اب آپ روب ڈال رہے ہیں دوسروں کے اوپر کہ جی دن بدن اخراجات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, آمدنی نہیں رہی. آمدنی اسی طرح چل رہی ہے, اخراجات بھی اسی طرح چل رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. راس جو ہے نا ایکچول آپ کی وہ اب منیمم ہونا شروع ہو رہی ہے, اور راس منیمم ہوتی اس لیے ہے کہ اس کو رب نے پلس کرنا ہوتا ہے. اور پیسہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے, کبھی جوڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. جو افراد اپنی زندگی میں پیسے کو جوڑنے پر ترجیح دیتے ہیں وہ پیسہ ان کے جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جو افراد پیسے کو خرچ کرنے پر ترجیح دیتے ہیں اور پازیٹیو خرچ کرنا, وہ ان کے ساتھ سرکل میں رہتے ہیں. اور جو افراد پیسے کو میکس ایک اپنا ٹارگٹ, اپنا ایک فیوچر, اپنی ایک سیکیورٹی, اپنی ایک شیورٹی سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں, وہ بھی کرائسس میں آتے ہیں. یہ ایسی ایک نیگیٹو چیز ہے, یہ ایسا ایک نیگیٹو المی ہے پیسے کا. اور اگر ہم پیسے کی ڈیپ کی بات کرتے ہیں, بات کو رکھیں گے جاری. دیکھتے ہیں کالر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام بھائی, میں دیبال بھی بول رہی ہوں. خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت